السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ واقعہ نمبر 2 کا جو ہمارا سبق ہے، اس سبق کی جو ہیڈنگ ہے، اس ہیڈنگ کا سیریل نمبر 5 آج کا ہمارا سبق ہے۔ ہیڈنگ ہے فقہ دقیق و علم عمیق۔ فقہ دقیق باریک سوچ، و علم عمیق اور گہرا علم، یعنی بہت ہی باریک سوچ اور بہت ہی گہرا علم۔ تو اس کے متعلق آج ہمارا سبق ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام کی ذہانت اور فطانت اور ان کی علم و حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بیان کرے گا، اور اسی کے متعلق آج ہمارے سبق کی ہیڈنگ ہے فقہ دقیق و علم عمیق، باریک سوچ اور گہرا علم۔ اس کے متعلق ایک واقعہ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وقد تجلی ذکاؤہ وقدرتہ علی الحکم الصحیح فی قضیۃ رفعت الی والدہ العظیم۔ قد تجلی، تجلی معنی کیا ہے؟ ظاہر ہو گئی۔ قد تجلی معنی ظاہر ہو گئی، ذکاؤہ ان کی ذہانت، وقدرتہ علی الحکم الصحیح اور ان کا فیصلہ حکم صحیح پر، صحیح حکم پر ان کا فیصلہ اور ان کی ذہانت ظاہر ہو گئی، فی قضیۃ ایک معاملے میں، یعنی ایک معاملے میں ان کی ذہانت اور ان کا فیصلہ ظاہر ہو گیا۔ فی قضیۃ ایک معاملے میں، جو معاملہ رفعت الی والدہ العظیم، جو ان کے بزرگوار والد کی جانب لایا گیا، یعنی ان سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک معاملہ لایا گیا۔ لوگوں کا جھگڑا تھا کچھ کسی معاملے کو لے کر، وہ آگے آنے والا ہے وہ واقعہ۔ تو اس معاملے میں جو فیصلہ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو اس فیصلے میں تجلی وقاؤہ ان کی ذہانت ظاہر ہو گئی، وقدرتہ علی الحکم الصحیح اور حکم صحیح پر ان کی جو قدرت ہے اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ہو گیا، فی قضیۃ ایک معاملے میں، جو معاملہ رفعت الی والدہ العظیم ان کے بزرگوار والد کی جانب جو واقعہ لایا گیا اور جو فیصلہ، جو معاملہ لایا گیا، اس معاملے میں ان کی ذہانت اور ان کا فیصلہ ظاہر ہو گیا۔ فکان لقوم کرم، واقعہ اس طرح سے ہے، جو واقعہ لایا گیا وہ واقعہ اس طرح سے ہے، فکان لقوم کرم وقد انبتت عناقیدہ۔ فکان لقوم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کسی قوم کا باغ تھا، کسی قوم کا ایک باغ تھا، فقد انبتت عناقیدہ فدخلت فیہ غنم، اور اس باغ کے اندر انگور کے گچھے لد گئے تھے۔ انگور کے جو گچھے ہوتے ہیں، انگور اچھی طرح سے آ گئے تھے۔ کسی قوم کا اس زمانے کے اندر باغ تھا، فقد انبتت عناقیدہ، اور اس باغ میں باغ اپنے انگور کے گچھے اگا لایا تھا، فدخلت فیہ غنم، تو ایک دن لقوم، ایک دن کسی دوسری قوم کی بکریاں اس کے اندر داخل ہو گئی، فافسدتہ، اور اس پورے باغ کو اس نے خراب کر دیا، ان بکریوں نے اس پورے باغ کو خراب کر دیا۔ فقضى داود بالغنم لصاحب الکرم، لصاحب الکرم، تو داود علیہ السلام نے بکریوں کو باغ والے کو دینے کے لیے فیصلہ سنا دیا۔ فقضى داود معنی کیا ہے؟ تو داود علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا، بالغنم لصاحب الکرم، باغ والے کو بکری دینے کے لیے، یعنی بکری والے سے یہ کہا کہ تم باغ والے کو اپنی بکری دے دو۔ داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ سنایا؟ قوم شکایت لے کر کے آئی کہ داؤد، آپ ہمارے بزرگوار ہیں اور ہمارے سب سے زیادہ سمجھدار اور اللہ کے نبی ہیں، تو فلاں قوم کی بکریاں ہمارے باغ کو خراب کر گئی ہیں، تو یہ داؤد آپ ہمارے لیے فیصلہ کر دیجئے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، بالغنم لصاحب الکرم، باغ والے کو بکری دینے کا، بکری والے سے بکری لے کر باغ والے کو دینے کا فیصلہ سنا دیا۔ فقال سلیمان، تو سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کہا، غیر ھذا، اس کے علاوہ، یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے اس کے علاوہ کہا، یعنی کچھ ان کی مخالفت میں کچھ کہا، مخالفت نہیں بلکہ اپنی رائے ظاہر کی، جو کہ رائے حضرت داؤد علیہ السلام کی رائے کے مخالف تھی۔ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، قال وما ذاک، تو
داؤد علیہ السلام نے کہا ہاں آپ کو کیا ہوا سلیمان بتاؤ کیا بات ہے. قال تدفع الکرم الی صاحب الغنم، اے اللہ کے نبی آپ ایسا کیجئے کہ آپ باغ دے دیجئے صاحب الغنم بکری والے کو. آپ بکری والے کی بکریاں باغ والے کو نہ دیں بلکہ تدفع الکرم الی صاحب الغنم، باغ دے دیجئے بکری والے کو. فیقوم علیہ کما کانا، تو وہ بکری والا اس باغ کو ایسا ہی کر دے گا جیسے وہ پہلے تھا. وہ اس کو ایسا ہی کر کے دے، محنت کرے مشقت کرے پانی لگائے جیسا بھی کرے. فیقوم علیہ کما کانا، تو وہ اس کو دوبارہ ویسا ہی کرے گا جیسا کہ وہ باغ پہلے تھا. اور رہی بکریوں کی بات، وَتَدْفَعُ الْغَنَمَ إِلَى صَاحِبِ الْكَرْمِ، اور آپ بکری باغ والے کو دے دیجئے. فَيُصِيبُ مِنْهَا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا تب تک جب تک وہ اس کا باغ صحیح نہ کر دے. فَيُصِيبُ مِنْهَا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. حَتَّى إِذَا كَانَ الْكَرْمُ كَمَا كَانَ، اس وقت تک، حتیٰ کہ اس وقت تک جب تک کہ باغ ویسا نہ ہو جائے جیسا وہ تھا. دفعت الکرم الی صاحبہ، تو جب وہ باغ صحیح ہو جائے گا تو دفعت الکرم الی صاحبہ، آپ باغ کو دلا دینا باغ والے مالک کی طرف، یعنی آپ باغ کو پھر باغ والے مالک کی طرف دے دینا. ودفعت الغنم الی صاحبہا، اور پھر اس کے بعد بکریوں کو بکری والے کو دے دینا. یعنی جو ہے واقعہ اس طرح سے ہے. داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا، قوم نے آ کر کے یہ شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی داؤد، فلاں قوم کی بکریاں ہمارے باغ کو چر گئی ہیں اور ہمارے باغ کو خراب کر دیا ہے، تو آپ فیصلہ سنا دیجئے. داؤد علیہ السلام نے کہا، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا کہ بکری والے کی بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں. کیا کر دیا جائے؟ بکری والے کی بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ جس کی بکریاں اس کا تو بہت نقصان ہو جائے گا، دھوکے سے ہو ہی جاتا ہے. کسی کی بکریاں، کسی کا کوئی جانور مویشی چلا ہی جاتا ہے چرنے کے لیے، بے بھولی میں ایسا ہو جاتا ہے کبھی. تو ایسا ہونے کی صورت میں کیا ہوتا؟ داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے سے نقصان ہو سکتا تھا. کس کو؟ بکری والے کو. بکری والے کی بکریاں چلی گئیں دھوکے سے، کسی باغ چر لیا، تو اب اس کی بکریاں کس کو دے دیں گے؟ باغ والے کو دے دیں گے. تو بکری والا جو بکری کے ذریعے پیٹ پال رہا تھا وہ تو بالکل بھوکا ہو جائے گا. فقال سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے اس کے علاوہ کہا اے اللہ کے نبی. تو داؤد علیہ السلام نے کہا ماذا کا، تمہیں کیا ہوا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی ذہانت دکھائی اور اپنی ذہانت سے فیصلہ اس طرح سے سنایا کہ اے اللہ کے نبی آپ باغ دے دیجئے بکری والے کو، اور فیقوم علیہ کما کانا، بکری والا اس باغ کو ایسے ہی کر کے دے گا جیسے تھا، اور بکریوں کو دے دیجئے باغ والے کو، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا تب تک. اذا کان الکرم کما کانا، جب تک کہ باغ ویسا ہو جائے جیسا تھا. تو اس کے بعد جب باغ ویسا ہو جائے جیسا تھا تو آپ پھر باغ والے کو دے دینا اور بکریاں بکری والے کو دے دینا. تو یہ فیصلہ تھا. کتنی ذہانت والا فیصلہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی باریک بینی اور اعلیٰ علم اور علم کی گہرائی یہاں سے پتہ لگ جاتی ہے. اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو بتاتے ہیں وَخَصَّهُ اللَّهُ بِفِقْهٍ دَقِيقٍ وَعِلْمٍ عَمِيقٍ، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخصوص کر لیا تھا بِفِقْهٍ دَقِيقٍ، باریک سوچ کے ساتھ، باریک فہم اور باریک بینی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص کر لیا تھا. وَعِلْمٍ عَمِيقٍ، اور بہت بڑے گہرے علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص کر لیا تھا. فقال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے متعلق وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد اور سلیمان جب فیصلہ سناتے ہیں ایک باغ کے متعلق. اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب اس کے اندر فساد پھیلانے کے لیے داخل ہو جاتی ہیں کسی قوم کی بکریاں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان دونوں کے معاملے کے متعلق دیکھنے والے تھے، اور ہم ان دونوں کے معاملات کے متعلق دیکھنے والے تھے. فَفَقَّهْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے سلیمان کو اس کے متعلق سمجھ دی، اور وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا.
اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا۔ تو پیارے بچوں، اس واقعہ کے اندر پتہ چلا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سوچ تھی واقعی بہت گہری تھی، وعلم عمیق، اور واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بہت گہرائی تک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باریک بینی اور گہرے علم کے ساتھ مخصوص کر لیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔